رسول اللہ یا کنز الامانی. خون کا دریا ہے اور اس میں ایک شخص ڈبکیاں لگاتا ہے. وہ خون کا دریا بھی کہاں ہے؟ جہنم کے اندر. وہ صرف خون ہوتا تو بھی اس کی بدبو کوئی کم نہ تھی. وہ صرف خون ہوتا تو بھی اس کی بدبو کوئی کم نہ تھی. وہ جہنم کے اندر ہے. جہنم کے اندر بدبو ہی بدبو ہے. حدیث پاک میں آتا ہے جہنم کی بدبو اتنی ہے کہ اس کا مختصر سا حصہ اگر دنیا میں ظاہر کر دیا جائے تو لوگوں کے سر پھٹ جائے. مختصر سا حصہ, اتنی بدبو ہے جہنم کے اندر. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ لوگ جہنم کو کیا سمجھتے ہیں؟ آج مسلمان جہنم کا ذکر سن کے ہنستا ہے. اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا دردناک عذاب ہے. وہ صحابہ جن کو رسول اللہ نے جنت کی بشارت دی تھی وہ مصلی پر روتے تھے اللہ میں جہنم سے بچا لے. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ان کے بھتیجے کہتے ہیں کہ میں اپنی پھوپھی ام المومنین کی بارگاہ میں جاتا, فجر کے بعد سے لے کے ظہر تک دیکھتا تو وہ مصلی پہ بیٹھ کے روتی اور کہتی اللہ قیامت میں مجھ سے حساب نہ لینا, مجھے بخش دے, مجھے جہنم کی آگ سے بچا لے. کون کہتی؟ جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوتا وہ عائشہ صدیقہ یوں دعا کرتی اور روتی, آہیں بھرتی, آہو بکا کرتی. اور یہاں تو حال یہ ہے کہ ہر آدمی بالکل چین سے ہے, اسے فکر ہی نہیں ہے, اپنی آخرت کی فکر ہی نہیں ہے. جہنم کے عذاب سے اس کے دل میں کوئی خوف ہی نہیں ہے. وہ جہنم کے اندر خون کا دریا ہے, خون کا دریا, اور وہ ابل رہا ہے جہنم کی آگ سے, اور اس میں ایک شخص ڈبکیاں لگا رہا ہے. اور جب وہ منہ باہر نکالتا ہے بڑی کوششوں سے تو ایک فرشتہ کنارے کھڑے ہو کر اس کے منہ میں پتھر ڈالتا ہے, منہ کے اندر, اور پتھر اس کے حلق میں جاتا ہے, وہ اس کو لے ڈوبتا ہے. ان فرشتوں نے عرض کی یا رسول اللہ, وہ شخص آپ کی امت کا وہ بندہ ہے جو دنیا میں سود کا کاروبار کرتا تھا. سودی کاروبار اس کا طریقہ تھا, سودی کاروبار اس کا وتیرہ تھا. مالدار بننے کے چکر میں بیاج کھاتا تھا, سود کھاتا تھا. آج یہ لعنت عام ہو رہی ہے. آج پورے ملک بھارت کا حال یہ ہو گیا ہے. لوگ کہتے ہیں مولانا بادل آتے ہیں, لوگ نگاہیں اٹھاتے ہیں, لیکن ویسے نہیں برستے جیسے ضرورت ہے. کیسے ہوگا؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جس قوم میں سود عام ہو جائے اور زکوٰۃ دینا بند ہو جائے اللہ اسی قوم سے رحمت والی بارش کو روک لیتا ہے. بارش ہوتی ہے تو سیلاب آتا ہے, تباہی مچتی ہے, اور رحمت والی بارش نہیں ہوتی. پہلے تو ہوتی نہیں, ہوگی تو تباہی ہوگی. آج دیکھ لو زکوٰۃیں رک گئی, لوگ زکوٰۃ نہیں دے رہے. لوگوں کو جان پہ آتی زکوٰۃ دینا, اور سود عام ہو رہا ہے. راتوں رات کروڑ پتی بننے کے چکر میں آج کا مسلمان سود اور بیاج عام ہوتا جا رہا ہے. داڑیاں بڑی ہے, کرتے سفید خوبصورت چمکدار ہے, ٹوپیاں خوبصورت ہے, اور چوری چپ کے سود کا کاروبار ہو رہا ہے. بیاج انٹریسٹ کھائے جا رہے ہیں, رستے نکالے جا رہے ہیں, اور پھر حاجی صاحب کا ٹائٹل بھی برقرار ہے, نمازی صاحب کا ٹائٹل بھی برقرار ہے, مسجد کی تولیت بھی برقرار ہے, اور ساری چیزیں برقرار ہے. اور حال یہ ہے کہ سود خور ہے. یاد رکھنا, اچھی طرح یاد رکھنا, مخلوق کے درمیان عزت دار بن کے کسی کو کچھ ملا ہے نہ تمہیں ملے گا. اگر عزت دار بننا ہے تو قادر کے, قدرت والے کے درمیان عزت دار بنو. اس لیے کہ میرے آقا فرماتے ہیں قادر و قیوم کی نافرمانی کر کے تم مخلوق کے درمیان کبھی عزت حاصل نہیں کر سکتے. اور سود کیا ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب سودی کاروبار کرنے والے, سود کھانے والے قیامت کے دن اٹھیں گے تو ان کے پیٹ کمروں کی طرح بڑے بڑے ہوں گے, اور اس کے اندر بچھو اور آگ ہوں گی, اور وہ چلنا چاہیں گے تو وہ اڑک اڑک کر کے گریں گے. ایسا لگے گا کہ جیسے ان پر کسی نے جادو کر دیا ہے. وہ اٹھ کر کے کھڑے ہونے کی پوزیشن میں نہیں ہوں گے. اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ سود سے اپنے آپ کو بچائے. اس لیے کہ میرے آقا علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ قریب قیامت ایک دور آئے گا جو سود سے بچنا چاہے گا, سود کا گرد و غبار اس تک پہنچ جائے گا. جو بچے گا اس تک بھی گرد و غبار پہنچے گا, ارے جو نہ بچے وہ تو ڈوب ہی جائے گا. اس لیے سود سے بچو. حرام پیٹ میں جائے گا, کوئی دعا قبول نہیں, کوئی عبادت قبول نہیں. ہمارے اور آپ کے آقا غیبدہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس نے ایک لقمہ حرام کا کھایا 40 دن تک اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی.
اور ہم تو کہہ دیتے ہیں مولانا نماز پڑھو تو سب معاف ہے. میرے عزیز تیری نماز تو پہلے قبول ہو پھر سب معاف ہوگا. جب نماز ہی قبول نہیں ہوگی تو سب کیسے معاف ہوگا؟